لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج روزہ کتنا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ اچھا، ویسے اگر چاند کی تاریخ رمضان شریف نہ ہو نا، پھر اگر پوچھا جائے نا کہ ہر چاند کی تاریخ کیا ہے تو مجھے بھی شاید یاد نہ ہو، آپ کو کیا کہنا، لیکن رمضان شریف سب کو یاد ہوتا ہے کہ کیا تاریخ ہے۔ آج 18واں روزہ ہے، 17 رمضان کو ام المومنین آپ کی سبحان اللہ کو میرا سلام، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہی تو سنی کی پہچان ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، عابد باپ کی عابدہ بیٹی، سبحان اللہ، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قائم باپ کی قائمہ بیٹی، سبحان اللہ، راکع باپ کی راکعہ بیٹی، سبحان اللہ، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہے۔ اور پتہ ہے آپ کی عظمت کیا ہے؟ بے شک سبحان اب اللہ، زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا ہی اشارہ آپ کو دے دوں، اتنا اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ وہ ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، سبحان اللہ، ریشمی کپڑا اس کے اندر کچھ لپیٹا ہوا تھا، تشریف لائے، حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں، ریشمی کپڑے کے اندر کچھ لپیٹا ہوا ہے، عرض کرتے ہیں حضور رب نے بھیجا ہے، اسے کھول کے دیکھیے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے اسے انفولڈ کیا، سبحان اللہ، بے شک، اسے اس کا پرت اٹھایا، اس کی تہ اٹھائی، اسے جب کھولا میرے آقا علیہ السلام نے تو آپ کو ایک حسین چہرہ دکھائی دیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک باحیا چہرہ دکھائی دیا، ایک صورت دکھائی دی، ایک دوشیزہ ایک لڑکی کی صورت دکھائی دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے آقا یہ جو آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہے نا، رب نے ان کو آپ کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔
یہ آپ کی زوجہ بننے والی ہیں، یہ آپ کی زوجہ بنے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آقا علیہ السلام کے ذہن مبارک میں وہ چہرہ نقش ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بچپن سے لے کر مزار تک کے ساتھی، بے شک سبحان اللہ، بے شک بچپن سے لے کر مزار تک کے ساتھی اور ابھی بھی ساتھ ہیں۔ بے شک ان کے گھر آنا جانا تو تھا۔ ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے کئی دفعہ ان کے گھر گئے، ابھی تھا بھی ان کا بچپن، ان کو دیکھا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ صورت دیکھی، وہ جو ریشمی کپڑے میں تھی، تو آقا علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو عائشہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بلا کر فرمایا صدیق، مجھے جبریل امین نے صورت دکھائی ہے آپ کی بیٹی کی اور بتایا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ بننے والی ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا وہ تو اب آئے ہیں، میں تو کب سے یہ خواہش لے کے گھوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے تو عرض بھی کیا تھا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، بس ایک ہی جملہ پیش کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ محفل صحابہ کی لگی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، بے 3 شک چیزیں آقا علیہ السلام نے بتا دی، اب میں وہ نہیں بتاتا وقت بچانے کے لیے۔ 3 چیزیں بتا دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو اب میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں عرض کروں؟ فرمایا صدیق بتاؤ۔ صدیق اکبر نے جو 3 چیزیں بتائیں، سب سے پہلی کیا تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سورہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ہاں وہ کیا ہونے ای ہے ہی صحیح۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہیں گے تو ترجمہ بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہنے لگے آقا میری سب سے پہلی اولین میری خواہش یہ ہے، میری اولین پسند یہ ہے کہ ہر وقت میرے سامنے آپ کا رخ زیبا ہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک چہرہ آپ کا ہو، نظریں میری ہوں، سبحان اللہ، بس یوں ہی لمحے پہ لمحہ گزرتا جائے، یوں ہی زندگی تمام ہو جائے، یوں ہی زندگی کی شام ہو جائے۔ دوسرا، انفاق مالی علی رسول اللہ۔ آقا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا جتنا مال ہے وہ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو جائے، آپ کی قدموں پہ نچھاور ہو جائے۔ اور تیسرا، آقا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے عقد میں آ جائے، میری بیٹی آپ کی زوجہ بن جائے۔ جب آقا علیہ السلام نے بلا کے یہ فرمایا تو وہ کہنے لگے حضور میں تو کب کا خواہش مند ہوں، یہ سعادت ملے تو اور کیا چاہیے۔ یہ وہ ہستی ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت امام ربانی مجدد لسانی الشیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ختم شریف دلواتا تھا نا تو گھر میں جب بھی ختم نیاز درود وغیرہ ہوتا تو میں اس میں اہل بیت کرام کے 5 تن پاک اسماء گرامی پیش کرتا، یا اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین آقا کریم علیہ السلام کے اس کا ثواب میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری جانب سے انہیں یہ ثواب پہنچا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو سویا، میں نے دیکھا تو کملے والے آقا تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد لسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ حق و سرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، میں اگے بڑھ کے سلام کرنے کی کوشش کی تھی، آقا علیہ السلام نے چہرہ دوسرے پاسے کر لیا، میں اجڑ ہو کے سلام کرنے کی کوشش کی تھی، آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک ادھر کر لیا، میں تیسری باری سلام کی تھا، آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا، میں عرض کی تھی سونے آقا کی غلطی ہو گئی ہے میرے کولوں، کی قصور ہو گیا ہے، میرا
علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام جب تو کھانے دا توحفہ بھیجنا ہے تو عائشہ دا نام نہیں لیندا تے میں تے کھانا کھاندے ہی عائشہ دے گھر میں تے کھانا کھاندا ہی عائشہ دے گھر تے تو میری بیٹی دا نام لے لیندا ہے مرحبا علی دا نام لیندا ہے مرحبا حسنین کریمین دے نام لے لیندا ہے مرحبا لیکن عائشہ دا نام تو نہیں لیندا تے اے کم مینوں پسند نہیں جے سبحان اللہ بے شک بے شک حضرت مجدد لسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نے او دے تو بعد میں جدوں ہی ختم دلوایا جدوں ہی نیاز پکائی جدوں ہی توبہ پیش کیتا تو میں ساری ازواج مطہرات سارے اہل بیت نو پیش کردا سا اے ساڑھے سے بھی سبق ہے بے شک سبحان اللہ بے شک اے ساڑھے سے بھی سبق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا لقب محبوب محبوب کائنات سبحان اللہ محبوب محبوب رب العالمین سبحان اللہ یہ ان کا لقب ہے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ بڑا انس تھا آقا کریم علیہ السلام کو بڑا انس تھا ان کے ساتھ اور یہ بات صحابہ اکرام کو بھی معلوم تھی سب صحابہ کو پتا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی تمام ازواج میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ زیادہ ان سے آقا علیہ السلام کو اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں 4 شادیوں کا مسئلہ ایک شادی تو چلو ٹھیک ہے لیکن دوسری شادی تیسری چوتھی کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جب بندہ انصاف کر سکے بے شک سبحان اللہ کیا کرے انصاف کر سکے لیکن یہ انصاف اشیاء میں ہے دلی معاملات میں نہیں ہے کیونکہ اس پر اختیار نہیں ہوتا ہاں جو بندہ 2 3 4 شادیاں کرے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ایک کو گھر دیتا ہے تو باقی کو بھی گھر دے ایک کو اگر فلوٹ لا کے دیتا ہے باقی کو بھی فلوٹ لا کے دے ایک کو کپڑے لا کے دیتا ہے باقیوں کو بھی اسی طرح کے کپڑے لا کے دے لیکن اگر ایک کے ساتھ میدان طبع زیادہ ہو جائے اس کے ساتھ اگر دل کا جھکاؤ زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ اختیار سے باہر ہوتا ہے یہ معاملہ میں نے اس لیے بیان کر دیا مسئلہ کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہیں کوئی غلط سوچ نہ لے کے چلا جائے تو آقا علیہ السلام آپ کے ساتھ انس زیادہ تھا سارے صحابہ اکرام کو پتا تھا اب آقا علیہ السلام کے ازواج جو ہیں وہ جو کہ زیادہ تعداد میں تھی آپ ایک رات سب کے پاس گزارتے تھے باری باری انصاف کا تقاضا یہی تھا تو جب اماں جی کا نمبر آتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جن صحابہ نے تحفے بھیجنے ہوتے نا آقا کی بارگاہ میں وہ اسی رات کو تحفے بھیجا کرتے تھے تاکہ آقا زیادہ خوش ہو جائیں تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ان کی عظمت بڑی شان ہے آقا علیہ السلام کے ایک صاحبزادی جن کا نام حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک بھی 17 رمضان المبارک کو ہے آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں کتنی 4 سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مطلب نام بتا رہا ہوں اور تیسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 صاحبزادیاں تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا آقا علیہ السلام کی ہر نسبت بڑی عظیم ہے تو پھر صاحبزادی کا کیا کہنا پھر ان کی شان کا کیا کہنا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی حضرت گرامی جنگ بدر بھی 17 رمضان مبارک کو ہوئی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی اسی اگلے ہفتے میں 21 رمضان کو یا 19 کو مختلف تاریخیں ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہم اگلے جمعہ مبارک پہ کریں گے اب آخری بات تو آپ کو پتہ ہی ہے میں نے کیا کرنی ہے سبحان اللہ بے شک کیا ہے وہ مسجد زیر تعمیر اب آپ کو یاد ہو گیا ہے نا سبق بے شک
مسجد زیر تعمیر، ڈبل سے نیچے تو آنا ہی نہیں ہے نا، سبحان اللہ یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، ڈبل سے نیچے آپ روٹین میں جو آپ دیتے تھے اس کا ڈبل وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا، باقی انشاءاللہ جب بڑا کام ہوگا پھر اللہ کے فضل سے ہم بڑا چندہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، سنتے عطا فرمائے۔